مخالفین کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے. سیاست میں مخالفتیں ہوتی ہیں لیکن ان مخالفتوں کو اتنا آگے نہیں جانا چاہیے کہ جہاں دشمنی میں منتقل ہو جائے. تو یہ مناسب نہیں ہے. آزاد کشمیر کا ماحول ہمیشہ بہت اچھا رہا ہے. ریاست کا ماحول افہام و تفہیم کا رہا ہے. سیاسی مخالفت کو دشمنی میں نہیں بدلنا چاہیے. امید نہیں تھی پیپلز پارٹی کی طرف سے شکایت کا موقع ملے گا. نون لیگ کی صدر نواز شریف کا آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی کے اجلاس سے خطاب. کہا آزاد کشمیر میں حکومتوں نے اپنا فرض ادا نہیں کیا. عوام کی امنگیں پوری نہیں ہوئیں تو موجودہ حالات پیدا ہوئے. آزاد کشمیر میں عوام کی فلاح و بہبود ترجیح قرار دے دی. پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں جیتی تو دھاندلی کی بات نہیں کی. آزاد کشمیر میں ہاری تو دھاندلی کا الزام لگا دیا. مریم نواز کا شکوہ. عوام نے تعمیر و ترقی کو ووٹ دیا. الیکشن بڑا ٹیسٹ نہیں تھا. اصل امتحان اب شروع ہوا ہے. وزیر اعلیٰ پنجاب کا نون لیگ آزاد کشمیر کی پارلیمانی پارٹی سے خطاب. دھاندلی کے جھوٹے الزامات لگائے مسلم لیگ نون پر، اور جہاں تک وہ جیت گئے گلگت بلتستان پہ، وہاں دھاندلی کے الزامات نہیں لگے. جہاں پہ وہ ہارے وہاں پر دھاندلی کے الزامات لگے. لوگوں نے، مجھے لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کے لوگوں نے بہت غور سے نہ صرف تقاریر سنی بلکہ منشور پہ غور کیا، اور جن کے پاس دینے کے لیے، آفر کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے ان کو ریجیکٹ کیا. شرجیل میمن نے آزاد کشمیر میں نون لیگ پر بدترین دھاندلی کے ذریعے خیراتی مینڈیٹ حاصل کرنے کا الزام دہرا دیا. کشمیر انتخابات میں دھاندلی کو تاریخ میں فارم 47+ کے نام سے یاد رکھا جائے گا. عوام نے 2024 میں مسلم لیگ نون کو مسترد کیا تھا. 2026 میں بھی اپنا فیصلہ سنا دیا. جعلی مینڈیٹ سے حکومتیں تو بنائی جا سکتی ہیں لیکن عوام کا اعتماد اور حمایت حاصل نہیں کی جا سکتی. سندھ کے سینئر وزیر کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر بیان. فیلڈ مارشل عاصم منیر نے سابق فوجیوں کا تجربہ اور رہنمائی قیمتی ادارہ جاتی اثاثہ قرار دے دیا. یوم آزادی کے موقع پر چیف آف ڈیفنس فورسز کی جانب سے سابق فوجیوں کے اعزاز میں استقبالیہ. بڑی تعداد میں ریٹائرڈ فوجی افسران اور جوان شریک ہوئے. فیلڈ مارشل نے ملکی دفاع کے لیے سابق فوجیوں کی خدمات اور کردار کو سراہا. سابق فوجیوں کا پاک فوج کی قیادت پر اعتماد کا اظہار. ابھرتے سیکیورٹی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوج کی مسلسل حمایت کا اعادہ. سیکیورٹی فورسز کا خضدار کے پہاڑی علاقے شور پروت میں انٹیلیجنس بیسڈ کامیاب آپریشن. فتنۃ الہندوستان کے 10 دہشت گرد ہلاک، کئی زخمی ہو گئے. سیکیورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گرد 3 چھوٹی پارٹیوں کی صورت میں علاقے میں موجود تھے جن کے ساتھ شدید فائرنگ کا تبادلہ ہوا. کامیاب کارروائی کے بعد علاقے میں سیکیورٹی فورسز کا سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن. دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک کارروائیاں جاری رکھنے کے عزم کا اظہار. آخری دہشت گرد کے خاتمے تک تعاقب جاری رکھنے کا عزم بھی دہرا دیا. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں صوبے میں امن کی ضمانت قرار دے دیں. دہشت گرد نہتے لوگوں کو نشانہ بنا کر انسانیت سے عاری ہو چکے. سرفراز بھگٹی کی ڈیرہ بھگٹی میں قبائلی عمائدین اور شہریوں سے ملاقات. سرکاری افسران کو عوامی مسائل کے فوری حل کی ہدایات بھی جاری کر دیں. دہشت گردوں کا ڈی این اے افغانستان اور بھارت سے ملتا ہے. وزیر داخلہ بلوچستان میر ضیاء لانگو کی نیوز کانفرنس. لاہور میں کم عمر ڈرائیور کی لاپرواہی نے قیامت ڈھا دی. ہربنس پورہ میں تیز رفتار گاڑی درخت سے ٹکرا گئی. کار سوار 3 نوجوان ہلاک، 1 زخمی. مارننگ واک کرنے والے 2 راہگیر بھی گاڑی کی زد میں آ کر جان سے گئے. ٹریفک پولیس کے مطابق کار سواروں کی عمریں 11 سے 18 سال کے درمیان تھیں. گھر والوں سے چھپ کر گاڑی لے کر نکلے تھے. آگے تو ان سے رابطہ ہوا تھا، یہ ان کے بغیر پوچھے گاڑی کی چابی لے کے آگے تھے. اور جب ہم نے ان سے دریافت کیا کہ آپ نے ان کو گاڑی کیوں دی، انہوں نے بتایا کہ ہم سوئے ہوئے تھے. کراچی میں نوجوان تاجر میر رضا کے قتل کیس کی تفتیش میں تیزی. تحقیقاتی ٹیم میں 2 نئے فینسنگ پر عبور رکھنے والے ڈی ایس پی حنیف اور ماضی میں کئی پیچیدہ کیسز نمٹانے والے انسپکٹر غلام نبی آفریدی ٹیم میں شامل.
تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ DIG عامر فاروق کے حکم پر لاش ملنے کے مقام اور گیسٹ ہاؤس پر مستقل پولیس اہلکار تعینات کر دیے گئے۔ تحقیقاتی کمیٹی کو جائے وقوع سے ملنے والی بوتلوں اور مٹی کی فورانزک رپورٹ کا انتظار۔ ملک میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کی تجویز پر سنجیدگی سے مشاورت شروع۔ ڈان اخبار کی رپورٹ کے مطابق کراچی اور گوادر کو وفاق کے کنٹرول میں لانے پر غور، پنجاب کو 3، خیبر پختونخوا کو 2 حصوں میں تقسیم کرنے کی تجاویز۔ نئے صوبوں اور انتظامی یونٹس بنانے کے علاوہ لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مزید مضبوط اور بااختیار بنانے کی تجاویز پر بھی بحث جاری۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل 16 اگست ہے اور بھرپور طریقے سے ہم جائیں گے، بڑا مارچ کرتے ہوئے پہنچیں گے، جگہ جگہ سے لوگ آئیں گے، پور طریقے سے ہم پہنچیں گے CM ہاؤس پہ لاہور میں اور باقی گورنر ہاؤسز پہ کراچی میں، پشاور میں، کوئٹہ میں انشاءاللہ، اور اللہ نے چاہا تو یہ ایک سکسیسفل ہماری جد و جہد ہوگی۔ جماعت اسلامی کا پیٹرولیم لیوی کے خلاف آج شام 4 بجے لاہور میں وزیر اعلیٰ ہاؤس اور کراچی، پشاور اور کوئٹہ میں گورنر ہاؤسز پر دھرنوں کا اعلان۔ پرامن احتجاج پر یقین رکھتے ہیں، حکومت نے رکاوٹ ڈالی یا مہم جوئی کی تو پلان B تیار ہے، حافظ نعیم الرحمان کا انتباہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے 2029 تک پنجاب کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس فعال صوبہ بنانے کا ہدف مقرر کر دیا۔ مشیر علی مصطفیٰ ڈار سے ملاقات میں پنجاب AI ویژن 2029 کی لانچنگ سے متعلق مشاورت۔ علی مصطفیٰ ڈار نے وزیر اعلیٰ کو AI آفس کی گزشتہ 2 ماہ کی کارکردگی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے وفاقی مالیاتی منتقلی میں 6.4 ارب روپے کٹوتی سے انکار کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کے مطابق بانی سے ملاقات نہ کروانے پر اضافی رقم کی مفاہمتی یادداشت منظور نہیں کی۔ وفاقی مالیاتی منتقلیوں میں خیبر پختونخوا کو واجب الادا 6.4 ارب روپے کی براہ راست کٹوتی کی درخواست کی تھی۔ وفاقی حکومت کا تعمیراتی شعبے کے لیے پیکیج لانے کا فیصلہ۔ تعمیراتی شعبے میں ٹیکس اصلاحات ہوں گی۔ کنسٹرکشن انڈسٹری ڈیولپمنٹ بورڈ اور الگ بینک قائم ہوگا۔ بورڈ شعبے کی ترقی اور ریگولیٹری نگرانی کا دوہرا کردار ادا کرے گا۔ وفاقی وزیر احد چیمہ کے مطابق سرکاری اور نجی نمائندوں پر مشتمل بورڈ تعمیراتی معیار کو بین الاقوامی سطح پر لائے گا۔ اسلام آباد کے 27 تھانوں کو 14 سال بعد نئی گاڑیاں مل گئیں۔ نئی گاڑیوں سے پولیس کا رسپانس ٹائم بہتر ہوگا۔ وفاقی دارالحکومت کی پولیس میں 9000 اہلکار بھرتی کرنے کا بھی اعلان۔ نادرا نے ملک بھر میں نئے شناختی کارڈ کا اجرا کر دیا۔ پرانے چپ سسٹم کے بجائے QR کوڈ متعارف۔ بزرگ رنگ بدلتا پرچم، لیزر پرنٹ تصویر، معذور اور اعضاء عطیہ کرنے والوں کا خانہ بھی نئے کارڈ کا حصہ۔ نادرا کے اعلامیے کے مطابق موجودہ شناختی کارڈز کی میعاد پوری ہونے تک کارآمد ہوں گے۔ صدر ٹرمپ کی جانب سے آبنہ ہرمز کو جلد امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کرنے کے بیان پر وائٹ ہاؤس کا یو ٹرن۔ امریکی صدر کا بیان مذاق قرار دے دیا۔ فاکس نیوز کو انٹرویو میں امریکی صدر نے ایران کو شکست کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ جلد آبنہ ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کا اعلان کریں گے۔ آبنہ ہرمز کو کھولنے یا بند کرنے کا اختیار صرف ایران کے پاس ہوگا۔ امریکہ کی دھمکیوں یا طاقت کے مظاہرے سے خوفزدہ نہیں۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کا صدر ٹرمپ کے ہرمز کو امریکی علاقہ قرار دینے کے بیان پر رد عمل۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات دوبارہ شروع کرنے سے متعلق ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا 2 ٹوک پیغام۔ عباس عراقچی نے واضح کیا کہ ثالث ممالک پاکستان اور قطر ایران کے ساتھ پیغامات کا تبادلہ کر رہے ہیں، جس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ کی آبنہ ہرمز پر عمان کے ساتھ بات چیت میں مثبت پیش رفت کی تصدیق۔ بھارت کے یوم آزادی پر مقبوضہ کشمیر میں یوم سیاہ۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کی اپیل پر کنٹرول لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں بھارتی قبضے کے خلاف احتجاج کیا جائے گا۔ مقبوضہ وادی کو مکمل طور پر فوجی چھاؤنی میں تبدیل کر دیا گیا۔
بھارتی یوم آزادی کے نام نہاد مرکزی تقریب کے باعث شری نگر کے بخشی اسٹیڈیم کے گرد کئی حصار پر مشتمل سیکیورٹی تعینات، گاڑیوں، مسافروں اور راہگیروں کی سخت تلاشی۔ بھارت کے یوم آزادی پر دنیا بھر کی سکھ برادری کا یوم سیاہ، سکھوں کی آزاد ریاست خالصتان بنانے کا عزم۔ پاکستانی سکھ برادری نے بھی آزاد خالصتان کا خواب جلد شرمندہ تعبیر ہوتے دیکھ لیا۔ بھارت کا پاکستان کو تنہا کرنے کا منصوبہ ناکام ہو گیا۔ امریکی تجزیہ کار ڈینیل مارکی نے پاک، سعودیہ اور ترکیہ دفاعی معاہدہ اسلام آباد کے لیے بڑی کامیابی قرار دے دیا۔ واضح کیا، پاکستان کو مشرق وسطیٰ سے دور رکھنے کی مودی سرکار کی کوشش ناکام ہو گئی۔ معاہدے سے پاکستان کی دفاعی صلاحیت، معاشی مضبوطی اور علاقائی اثر و رسوخ بڑھے گا۔ مؤثر سفارتکاری سے اسلام آباد دوبارہ علاقائی طاقت کا مرکز بن گیا۔ پاکستان کی امن کوششوں کا عالمی سطح پر اعتراف ہونے لگا۔ امریکی IPS جرنل میں پاکستان دی پیس میکر مضمون کی اشاعت، اسلام آباد اعلامیے کو مشرق وسطیٰ میں بڑی جنگ سے بچنے کا واحد حل قرار دے دیا۔ واضح کیا، پاکستان کی جغرافیائی پوزیشن اور ایران امریکہ ممالک سے رابطے اہم ثابت ہوئے۔ طویل عرصے بعد ایران اور امریکہ کو مذاکرات کی میز پر لانے میں کامیاب ہوا۔ دونوں ممالک میں اعلیٰ سطحی مذاکرات کی راہ ہموار کر کے پاکستان نے بڑی سفارتی کامیابی سمیٹی۔ پاکستان کسی ایک عالمی کیمپ کے بجائے مختلف طاقت کے مراکز کے ساتھ شراکت داری کی صلاحیت کا حامل۔ برطانوی اخبار فائنینشل ٹائمز کا تجزیہ، یہ بھی لکھا کہ پاکستان اپنے قومی مفاد اور حالات کے مطابق واشنگٹن اور بیجنگ دونوں کے ساتھ مل کر کام کر سکتا ہے، خلیجی ریاستوں اور ایران کے ساتھ بھی قریبی روابط رکھتا ہے۔ آزاد کشمیر میں کالعدم جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے پیچھے بھارتی فوج کی حمایت کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارتی فوج نے کیرن سیکٹر میں کالعدم کمیٹی کی حمایت میں بڑی اسکرین پر ویڈیوز چلائیں۔ آزاد کشمیر کے عوام نے یوم آزادی پاکستان بھرپور جوش و خروش سے منا کر بھارتی بیانیے کو مسترد کر دیا۔ زیادت میں فائرنگ سے جاں بحق 2 نوجوانوں کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی۔ قبائلی عمائدین اور علاقہ مکینوں کی بڑی تعداد کی شرکت۔ اوکاڑا کے علاقے رینالا خورد میں مبینہ پولیس مقابلے میں ڈاکو ہلاک۔ پولیس کے مطابق ہلاک ڈاکو مقابلے کے دوران اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ کا نشانہ بنا۔ لاہور میں 3 پولیس اہلکاروں کی شہادت کی تحقیقات میں پیش رفت۔ مقابلے میں ہلاک مبینہ دہشت گرد باپ بیٹے کے گھر سے وقوع کے روز ہی دستی بم اور اسلحہ برآمد کر لیا گیا تھا۔ پولیس اور دیگر حساس ادارے کی ٹیموں کا پورے علاقے میں بھی سرچ آپریشن۔ پولیس مقابلے میں ہلاک ایک ملزم کا ریکارڈ بھی سامنے آ گیا۔ فیاض بٹ بلال گنج کا رہائشی تھا۔ باپ بیٹے کے کالعدم تنظیموں سے متعلق تحقیقات بھی جاری۔ لاہور میں ڈاکٹر کے اغوا برائے تاوان کیس میں 2 ملزمان بری۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مدعی اور ملزمان میں صلح کی بنیاد پر فیصلہ سنایا۔ کیس کی سماعت میں مدعی نے ملزمان کو بے قصور قرار دیا۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے مصطفیٰ عامر قتل کیس سیشن عدالت منتقل کرنے کی درخواست مسترد کر دی۔ مدعی مقدمہ کی کیسز کے مشترکہ ٹرائل کی درخواست منظور۔ ملزم ارمغان اور دیگر کے خلاف 5 کیسز یکجا کرنے کا حکم۔ 24 اگست کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ کراچی میں پروسیکیوشن کا مبینہ منشیات فروش انمول عرف پنکی کی بریت چیلنج کرنے کا فیصلہ۔ تصدیق شدہ نقول کے لیے درخواست جمع کرا دی۔ سپریم کورٹ نے ذہنی معذور متوفی اللہ دتا کا جعلی نکاح نامہ کالعدم قرار دے دیا۔ جعلی نکاح نامے کی بنیاد پر جائیداد ہتھیانے کی اپیل خارج۔ جسٹس عرفان سعادت نے 5 صفحات پر مشتمل فیصلہ تحریر کیا۔ ماتحت عدالتوں کے فیصلے برقرار۔ فراڈ اور جعل سازی سے کوئی قانونی حق حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ 65 سالہ ذہنی معذور شخص کے نکاح کا دعویٰ ثابت نہیں ہو سکا۔ سپریم کورٹ کے ریمارکس۔
پینشن ملازم کا بنیادی حق ہے، خیرات یا عطیہ نہیں۔ وفاقی آئینی عدالت کا بیواہ کو تمام واجبات فوری ادا کرنے کا حکم۔ عدالت نے خیبر پختونخوا کے بلدیاتی ملازم کی بیواہ کی اپیل منظور کر لی۔ درخواست ٹی ایم اے ایبٹ آباد کے متوفی ملازم بشیر حسین کی بیواہ نے دائر کی تھی۔ انتظامیہ کا موقف تھا ملازم بشیر حسین کی پینشن کے لیے کوالیفائنگ سروس میں 10 ماہ 25 دن کم تھے۔ سپریم کورٹ نے خلا مانگنے پر تشدد آئین پر حملہ قرار دے دیا۔ خلا ملنے پر سابقہ بیوی کو قتل کرنے والے مجرم کی سزائے موت برقرار۔ لاہور ہائی کورٹ کا زیر حراست ملزمان کے مقدمات نمٹانے کے حوالے سے بڑا اقدام۔ 3 سال سے زائد عرصے سے زیر حراست ملزمان کے مقدمات فوری نمٹانے کی ہدایت جاری۔ سندھ کے اسکولوں میں چہرے سے حاضری کا نظام پیر 17 اگست تک نافذ ہوگا۔ پائلٹ مرحلے کے لیے کراچی ایسٹ، حیدرآباد، نوشہر و فیروز، جیکب آباد، گھوٹکی اور عمرکوٹ اضلاع کا انتخاب۔ براڈ پیک سرچ آپریشن کے دوران پاکستان کے معروف کوہ پیما سہیل سخی کی میت ریسکیو کر لی گئی۔ میت کو آرمی ایوی ایشن کے ہیلی کاپٹر کے ذریعے براڈ پیک سے اسکردو CMH منتقل کر دیا گیا۔ کوہ پیما سہیل سخی کا تعلق ہنزا، گلگت بلتستان سے تھا۔ لاہور میں کینال روڈ حادثے کے بعد سیف سٹیز اتھارٹی نے اوور اسپیڈنگ کے خلاف آگاہی ویڈیو جاری کر دی۔ نوجوان ڈرائیور سے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنے کی اپیل۔ افغان طالبان کے سیاہ دور اقتدار کے 5 سال مکمل، خواتین پر پابندیاں اور انسانی حقوق کی بدترین پامالیوں کا سلسلہ برقرار رہا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق 2030 تک 25,000 سے زائد خواتین اساتذہ اور طبی کارکنوں کی کمی کا خدشہ۔ 3/4 افغان خواتین گھروں سے نکلنا غیر محفوظ سمجھتی ہیں۔ غذائی بحران سنگین ہونے کے باعث 37 لاکھ بچے غذائی قلت کا شکار ہو گئے۔ انڈونیشیا میں 7.7 شدت کا زلزلہ، گہرائی 35 ریکارڈ۔ زلزلے کے بعد ماؤنٹ ایبو کا آتش فشاں بھی پھٹ پڑا۔ آسمان پر کئی کلومیٹر تک راکھ کے بادل۔ سونامی الرٹ کے بعد سمندری پانی شہری علاقوں میں داخل ہو گیا۔ کئی عمارتیں منہدم، جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 47 ہو گئی۔ اسپین کے جنوبی شہر گرناڈا میں بھی زلزلے سے خوف و ہراس۔ یمنی حوثیوں کا مخا بندرگاہ پر بیلسٹک میزائلوں سے ایک اور حملہ۔ یمنی حکومت کے مطابق حملے میں 4 افراد جاں بحق اور متعدد کے زخمی ہونے کی اطلاعات۔ بندرگاہ کے مختلف حصوں میں نقصان ہوا، متعدد ماہی گیری کی کشتیاں بھی تباہ ہو گئیں۔ یمنی حکومت کی حملے کی مذمت، کہا شہری تنصیبات اور بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا سکتا ہے۔ ڈاکن ٹیسٹ میں میزبان آسٹریلیا پر بنگلہ دیش کے ہاتھوں تاریخی شکست کے بادل گہرے۔ کھیل کے تیسرے دن میزبان ٹیم نے 4 وکٹوں کے نقصان پر 161 رنز بنا لیے۔ بنگلہ دیش کو اب 67 رنز کی برتری باقی۔ ایمسٹرڈیم میں منعقدہ ورلڈ کپ ہاکی میں پاکستان کا مایوس کن آغاز۔ انگلینڈ نے پاکستان کو 4-1 سے شکست دے دی۔ قومی ٹیم دوسرا میچ پیر کو ویلز کے خلاف کھیلے گی۔ چین میں ٹریفک کنٹرول کرنے کے لیے روبوٹ میدان میں آ گیا۔ ڈیوٹی کے پہلے ہی دن بغیر ہیلمٹ اسکوٹی چلانے والوں کو وارننگز دے دیں۔ اور ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں نیشنل چیمپئنز کپ اور یوم آزادی کی مناسبت سے تقریب۔ معروف گلوکار ندیم لونےوالا کی پرفارمنس نے سننے والوں کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔